معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی پچھلے خطبے کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کا ذکر کیا، اس کا معنی بتلایا۔ ایک بات جو ان کی سیرت کے حوالے سے ان کے پردادا کی جو رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے سورۃ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سب کو الحمدللہ جتنے مسلمان ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے یہ سورت ہے اور اکثر کو حفظ بھی ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے دو سفروں کا ذکر کیا تجارتی، وہ دو سفر ایک سردیوں کا اور ایک گرمیوں کا۔ ان دو سفروں کا جو آغاز ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا نے کیا، اور انہوں نے یہ جو دو سفر کیے ان کے تجارتی قافلوں کو پورے حجاز کے اندر، گزشتہ خطبے کے اندر آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ حجاز کے اندر خانہ کعبہ کی تولیت شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کیسے منتقل ہوئی، ابتداً قبیلہ جرہم سے قریش کے اندر کیسے آئی، یہ ساری تفصیلات ہم نے رکھی۔ لیکن یہ جو تولیت ہے اس کا دائرہ کار صرف مکہ کے اندر تھا۔ مکہ سے مراد کیا؟ یعنی بیت اللہ کی تولیت، بیت اللہ کی جو اس کو بالعموم شریف مکہ بھی کہا جاتے ہیں، ان کو شریف مکہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کو شریف مکہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف خانہ کعبہ کی تولیت ان کے پاس تھی۔ اس تولیت کی وجہ سے پورا حجاز کا علاقہ ان کی عزت کرتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا۔ اسی عزت اور احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا نے یہ فیصلہ کیا کہ قریشی دو تجارتی قافلے ایک سردیوں میں ایک گرمیوں میں نکالا کریں، ہمیں کون سا خطرہ ہے لڑائی کا؟ یعنی قریشیوں کی تو عزت اس تولیت کی وجہ سے پورے علاقے حجاز میں ایسی ہے، کوئی ان کو نہیں لوٹے گا، ان کے قافلوں کا احترام ہوگا۔ انہوں نے یہ دو قافلوں کا اجرا کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، اور ان کے اجرا کی اور ان کے عزت اور احترام کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اللہ نے یہ بھی کہا، چاہیے تو یہ تھا کہ قریش کی محبت جو اللہ نے لوگوں میں ڈالی اور قریش کے دو جو سفر اللہ رب العزت نے امن اور امان کے بھوک سے محفوظ کرنے کے رکھے، چاہیے کیا تھا؟ چاہیے یہ تھا کہ یہ اللہ کے اس گھر کے رب کی، یعنی یہ جو گھر ہے اس کے رب کی خالص عبادت کرتے۔ چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے، بھوک کے اندر کھانا دیا، جنگ کے اندر امن دیا، یہ قریشیوں ہی کو فضیلت ملی، اور کوئی وہاں پہ صحراؤں میں اتنے بڑے تجارتی قافلے مال و دولت کے ساتھ جاتا، لٹ جاتا صحرا کے اندر، لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو قریش کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی تھی، کس وجہ سے؟ خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے، سقایت الحاج کی وجہ سے، عمارت المسجد الحرام کی وجہ سے، یہ سارے حجاج کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کا ایک احترام تھا معاشرے میں، اس احترام کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا، اور بعض مفسرین نے اس حوالے سے یہ بات کہی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، اس بات کا اختلاف ہونا، مفسرین کا آپس میں کسی علمی نقطے کے اوپر اختلاف ہو جانا، یہ چمبے کی بات نہیں ہے، لیکن اجماع امت ہے کہ سورت فیل اور سورت قریش الگ الگ صورتیں، اگرچہ اختلاف بعض مفسرین نے کیا ہے کہ یہ ایک ہی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے سورت فیل کے اندر وہ سارا فیل کا واقعہ بیان کیا، اور اس فیل کے واقعے کے درمیان ہمارے نزدیک تو بسم اللہ کے ساتھ اللہ نے دونوں صورتوں کو علیحدہ علیحدہ کیا۔ یہ ایک صرف معلومات کے لیے آپ تک یہ بات کہہ رہا ہوں،
अल्हम्दुलिल्लाह इजमा है, अलग अलग सूरतें हैं, लेकिन बाद मुफस्सिरीन ने लिखा सूरतें दोनों एक हैं। बाद में बिस्मिल्लाह के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तरतीब तौकीफी में अलग कर दिया, लेकिन जो मजमून चलता आ रहा है ना, वो अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील थे। ये सारे का सारा वही मजमून चलता आ रहा है कि अल्लाह ने हाथी वालों को तबाह किया, ये कुरैश वालों के ऊपर एहसान किया, एक ही सूरत है। लेकिन हकीकत यही है कि ये दोनों अलग अलग सूरतें। अब अब्दुल मुत्तलिब के हवाले से तफसीलात आपके सामने पिछले खुतबे में रखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल इस खित्ते के अंदर दो अजीमुशान वाकयात हुए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का, उनकी पैदाइश का पेश हैमा अगर कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। और बाद ने इनको दलाइल नबूवत में और बाद ने इनको निशानात नबूवत में जिक्र किया। पहला वाकया जो बहुत अहम है वो क्या है? अब्दुल मुत्तलिब हतीम में है, लेटे हुए हैं। इब्राहिम अली ने हजरत अली के साथ सही सनद से यह वाकया जिक्र किया, सनद भी सही है। अब्दुल मुत्तलिब हतीम में लेटे हुए हैं, सो गए, आंख लग गई, ख्वाब आई, एक आवाज आई है। क्या आवाज आई है? आवाज आई बर्रा को खो दिए। और बर्रा अरबी में किसको कहते हैं? पकीजा। आपको पता है बर्रा का मानी क्या होता है? उम्दा, साफ, ताहिर, इसको खो दिए। तरतीब बाद रवायात में आगे पीछे मौजूद है कि सबसे पहले एक आवाज आई, उसने कहा तैयबा को खो दिए। बहरहाल सारी रवायात को जमा किया जाए तो चार मुख्तलिफ नाम ख्वाब में आए। अब्दुल मुत्तलिब की ख्वाब में आया बर्रा को खो दिए, माना पकीजा। तैयबा को खो दिए, तैयब का माना आपको पता है क्या? साफ, पाक, ताहिर, खो दिए। ये 4 दिन लगातार ख्वाब आ रहे हैं। तीसरे दिन ख्वाब आया मजनूना को खो दिए, अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब आ रहा है। मजनूना महफूज शुदा ऐसी चीज जो मेरे पास हो तो मेरा दिल ना करे मैं किसी और को दूं। इसका तर्जमा यह बनता है, मफहूमन आपके सामने रख रहा हूं। चौथे दिन ख्वाब आई जमजम को खो दिए। अब्दुल मुत्तलिब हर ख्वाब के अंदर पूछते बर्रा क्या है, तैयबा क्या है, मजनूना क्या है। जब चौथी मर्तबा ख्वाब आई कि जमजम को खो दिए तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा यह जमजम क्या है? तो जवाब देने वाले ने ख्वाब में जवाब दिया यह पानी का एक कुआं है जिससे हुज्जाज क़यामत तक सिराब होंगे, जिसका पानी कभी खत्म नहीं होगा, जिसका पानी बाबरकत होगा। और ये सफेद टांगों वाले कव्वे की चोंच के करीब और चूंटियों के बिलों के करीब है। यानी जगह की भी निशानदेही कर दी अब्दुल मुत्तलिब को। अब्दुल मुत्तलिब उठे, देखा एक कव्वा बैठा हुआ है, वहां पे चूंटियों के घर, जैसे मट्टी को चूंटियां खाती हैं तो अपने ऊपर ढेरियां गोल गोल लगा लेती हैं, नजर आ जाता है ये कीड़ियों का घर है। इससे मुराद ये थी कि करीब ही ज्यादा खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। अब्दुल मुत्तलिब का तब सिर्फ एक बेटा, कौन था? हारिस, उनके साथ। अब्दुल मुत्तलिब को अब यकीन हो गया ये ख्वाब ऐसे ही नहीं आ रहा, ये अल्लाह की तरफ से रहनुमाई हो रही है। हारिस को लिया, जमीन का वो टुकड़ा जिसकी निशानदेही ख्वाब में हुई थी, खुदाल पकड़ी, खोदना शुरू कर दिया। हारिस बेटे ने साथ खोदना शुरू कर दिया। कुरैशियों ने क्या क्या करते हैं, यहां पे भी 2 बातें जो आगे चल के आपके साथ बयान करूंगा। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब के सिर्फ एक बेटे थे। जब कुरैशियों ने कहा आप लगता है कोई कीमती खजाना ढूंढने के लिए जमीन खोद रहे हैं, बेटा आपके साथ एक है, अब कब तक खोदेंगे, कहां तक खोदेंगे, कितनी खुदाई करना चाहते हैं, कोई हमें भी पता लगे, हम आपकी हेल्प करें, मदद करें। कहा नहीं नहीं, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं। और यहां पे बाद मुफस्सिरीन ने लिखा अब्दुल मुत्तलिब के कलेजे को चोट लगी अपने रिश्तेदारों की ये बात सुन के कि अकेले अपने बेटे के साथ खोद रहे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अल्लाह मुझे 10 बेटे अता करी तो एक बेटा मैं तेरी राह में ज़िबा कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा। और बाद ने
اس منت کو, اس نظر کو آگے چل کے بیان کیا. وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اسی واقعے کے تسلسل میں موجود ہے. بعد نے کہا یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے دعا کی, اور بعد نے کہا وہ لمحہ بھی آگے آئے گا. اب جب کھدائی شروع کی حارس کے ساتھ, خواب میں واضح تھا قریب ہوگا. جب کھدائی کی کنویں کی منڈیریں نظر آنا شروع ہو گئی تو قریشی ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے. لگتا ہے آپ نے اپنا مطلوب اور مقصود پا لیا. کہا ہاں مجھے خواب آئی تھی, یہ ہمارے باپ اسماعیل کا وہی کنواں ہے جب وہ ایڑیاں رگڑتے تھے. اور یہ بھی روایات میں 2 الفاظ ہیں, جبریل نے پیر مارا تھا کہ پر مارا تھا, اور زیادہ روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جبریل امین نے پر مارا تھا. اور اسماعیل جہاں پہ ایڑیاں رگڑتے تھے وہاں سے کنواں برآمد ہوا پانی کا. عبد المطلب نے جب اس راز کو افشا کیا تو قریشی اس کو سعادت کی بات سمجھتے ہوئے الجھ پڑے. کہا ہمیں اس میں شامل کیجئے, ہم بھی اولاد اسماعیل ہیں, ہم بھی اسماعیل کے بیٹے ہیں, ہم بھی قریشی ہیں, ہم حصے دار ہیں. عبد المطلب نے کہا ہرگز نہیں, نشاندہی میرے لیے ہوئی, حکم مجھے ملا, خواب میں اشارہ میرا ہوا. آپس میں جھگڑا ہو گیا. انہوں نے کہا کسی کو منصف بنایا جائے. کچھ باتیں تلخ ہوتی ہیں لیکن یاد رکھیے قریش کے اندر شرک کی عادت اس قدر زیادہ تھی جس کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم کو بھیجا کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے. اور اب فیصلے کے لیے کس کو متعین کر رہے ہیں؟ کہا بنو سعد کی ایک کاہن ہے, وہ جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا. ہر قریشی قبیلے کا ایک فرد عبد المطلب کے ساتھ اس کاہنہ کی طرف روانہ ہو گیا. اب جب وہ روانہ ہو گئے, ساتھ پانی بھی تھا, ساتھ سامان بھی تھا. اللہ کا کرنا, جو اللہ کو منظور تھا وہی ہونا تھا. یہ پیش ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ان کی آمد کے انتظامات اللہ رب العزت نے کیسے کیے. قافلہ راستہ بھول گیا, صحرا میں پھنس گئے, پانی ختم ہو گیا. عبد المطلب جب سارے کا سارا پانی ختم ہوا, انہوں نے کہا مجھے یہ بات مناسب لگتی ہے, ہم میں سے ہر شخص اپنی قبر کھودے, اپنی قبر کھود لے, جو پہلے مر جائے اس کو ایک گڑھے میں دفن کر دیا جائے. اس سے یہ ہوگا کہ صرف ایک آدمی بغیر قبر کے رہ جائے گا, اور وہ چاہے تو اپنے گڑھے میں لیٹ جائے, کبھی ہوا چلے مٹی اڑ کے اس کی قبر پہ آ جائے گی. لیکن یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ سب بغیر قبر کے صحرا میں لیٹے رہے. عبد المطلب کی اس تجویز کو سب نے قبول کیا, اپنے لیے قبروں کے گڑھے کھودے. اب موت کا انتظار کرنے لگے ہیں, پانی ختم ہو چکا ہے, زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے. عبد المطلب نے کہا میں نے مشورہ تو دے دیا تھا, لیکن یہ بات اب میرے ذہن میں آ رہی ہے, جب تک زندہ ہیں ہمیں سٹرگل کرنی چاہیے پانی کی تلاش میں. کہا ہمت اب جواب دے گی ہے, جو پہلے آپ نے بات کی ہے وہی ٹھیک ہے. کہا نہیں, اٹھو, نکلتے ہیں تلاش کے لیے پانی کی. جیسے ہی عبد المطلب نے اپنی سواری کو اٹھایا, اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ رواں ہو گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ایسے انتظامات ہیں. پانی کا چشمہ رواں ہوا نا تو باقی قریشیوں نے کہا اللہ کی قسم ہم آپ کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں, آج کے بعد کنویں کے مالک بھی آپ, سقایا کے مالک بھی آپ, شریف مکہ تو آپ ہیں. یہ جو شریف مکہ کا آپ نے لقب سنا ہے نا, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو سب سے پہلے کس نے کہا تھا, یہ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں. ابراہیم نے کہا تھا. شریف مکہ سے مراد یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی تولیت جس کے پاس ہوتی ہے. اور اب گزشتہ ادوار میں آپ نے خلافت سے قبل شریف مکہ کا ذکر سنا ہوگا. یہ وہی تسلسل ہے, جس کو خانہ کعبہ کا متولی بنا دیا جاتا ہے اس کو شریف مکہ کہا گیا. قریشیوں نے بھی اس کو, تب سے یہ عہدہ چلا آ رہا ہے. کہا شریف مکہ ہی نہیں ہوں گے, آپ کے پاس اس کنویں کی اتھارٹی بھی ہوگی. چلیے اب یہاں مفسرین کا, محدثین کا اور تاریخ دانوں کا ایک دوسرا گروہ ہے کہ جس وقت وہ سب مرنے لگے تھے, اس وقت عبد المطلب نے جو پہلی نظر آپ کے سامنے رکھی وہ یہاں پہ
الفاظ کہے تھے کہ اللہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، مجھے واپس مکہ لے جائے بن موت کے، اور تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو ان میں سے ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ نبی کریم کی یہ حدیث صحیح ہے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے اسماعیل جن کے گردن کے اوپر ابراہیم نے چھری کو چلایا، اللہ نے بچا لیا۔ دوسرے میرے والد عبداللہ جن کو ذبح کرنے کی نظر عبد المطلب نے مانی تھی، اور یہ بات ایسی نہیں کہ عبد المطلب نے صرف نظر مانی اور پوری نہیں کی، اللہ نے 10 بیٹے دیے۔ اب وہی بات جیسے پہلے ایک کاہنہ کا انتخاب کیا، اب حبل کا انتخاب ہو رہا ہے کہ حبل کے بت کے پاس جائیں گے، وہاں پہ فال نکال لوں گا، جس بچے کے نام آئے گی 10 میں سے جس بچے کے نام آئے گی اس کو ذبح کر دوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، فال ڈالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام عبداللہ کے نام نکلی۔ اب پیار اور محبت بہت ہے، ان کے ننیالی رشتہ دار بھی آئے، کہا یہ بات درست نہیں ہے، کسی عرافہ سے مشورہ کیا جائے، کسی کاہنہ سے مشورہ کیا جائے۔ معاملات سارے ایسے چل رہے ہیں، اللہ کو بھی، اور یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، کیا قریش مکہ جو بیت اللہ کے متولی ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اللہ کو نہیں تھے جانتے؟ اللہ کو اللہ کی قسم جانتے تھے، اللہ کی صفات کا بھی اقرار کرنے والے تھے۔ پوری سیرت کے تذکرے کے اندر آپ کو جگہ جگہ اللہ کا نام، بیٹے کا نام کیا رکھ رہے ہیں؟ عبداللہ۔ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو تو جانتے تھے، اللہ کو پتا تو تھا، لیکن فال نکال رہے ہیں حبل کے بت کے پاس، نام کس کا نکلا؟ عبداللہ کا۔ اب مشورہ کرنا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ عبد المطلب چھری لے کر عبداللہ کو لے کر قربان کرنے چل پڑے ہیں، نلیال نے روکا، کہا رافع سے مشورہ کیا جائے، شاید کوئی تدبیر اور سبیل نکل آئے، اور تدبیر اور سبیل ایسی نکلی ہے آج تک بھی امت پوری کی پوری اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ کیا رافع نے مشورہ دیا؟ اس وقت دیت ایک بندے کی 10 اونٹ ہوا کرتے تھے، مشورہ کیا دیا؟ 10 اونٹ اور عبداللہ کے مابین فال نکالو، جب تک فال عبداللہ کے نام پہ نکلتی رہے اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہو، پھر ایک وقت آئے گا کہ اونٹوں کی تعداد کے اوپر فال نکلے گی، جتنے اونٹ نکلیں گے اتنے اللہ کی راستے پہ قربان کر دینا، تمہارا بیٹا بچ جائے گا۔ یہ رافع نے مشورہ دیا، نبی کریم کے والد کو 10 کے ساتھ، 20 کے ساتھ، 30 کے ساتھ، جب بھی فال نکلتی عبداللہ کی نکلتی، چلتے چلتے 10 اونٹ بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ 100 اونٹ کے ساتھ جب فال نکالی تو فال اونٹوں کی نکل آئی۔ اس لیے عرب کے اندر اس دن سے ایک انسان کی دیت 10 اونٹوں سے کتنی ہوگی؟ 100 اونٹ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر اسی دیت کو جاری و ساری رکھا، اس کو منسوخ نہیں کیا۔ آج بھی قتل کی دیت 100 اونٹ ہے۔ ہاں کوئی چاہے مقتول والا چاہے تخفیف کر دے، یہ تو اس کا احسان ہے، لیکن دیت پورے کے پورے 100 اونٹ۔ اور کب سے ہوئی؟ اس واقعے کے بعد سے ہوئی۔ 100 اونٹ کی خیر وہ بچ گئے۔ اب کنواں کھودا گیا، یہ سارے کا سارا معاملہ بنو جرہم کے ہرن کے 2 انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے تھے سونے کے، وہ بھی نکل آئے، دیگر جو چیزیں انہوں نے دفن کی تھیں وہ بھی نکل آئیں۔ یہاں پر بات آئی ہے قبیلہ جرہم کی، تو ایک بات آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن جدعان، آپ نے نام سنا ہوگا، عرب کا ایک بہت بڑا سخی، ایک بہت مال و دولت والا تونگر آدمی، جس کے بارے میں حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم قریشیوں میں عبداللہ بن جدعان بھی تھا، اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کیا کرتا تھا، اللہ کے راستے میں۔ یہاں پہ آپ نے سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قریش مکہ
अल्लाह से आगाही नहीं थे, वो सिर्फ बुतों की पूजा करते थे, इसलिए बुत परस्ती हराम है। ये एक लंबा और तवील मौजू है, लेकिन अल्लाह की कसम अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान की आयतें हैं, कभी तर्जमे के साथ पढ़िए। नबी करीम को अल्लाह ताला हुज्जत कायम करने के लिए क्या कहता है? कुल लिमनिल अर्दु व मन फीहा। इन कुरैशियों से पूछिए जमीन व आसमान की बादशाही किसके लिए है? कुल मर रब्बुस समावाति सबई, कौन है सात आसमानों का रब, अर्शे अजीम का रब कौन है? इन कुरैशियों से पूछिए। यहां तक बस बात नहीं है, बात आई है तो कह देता अम्मा यमलिकु समा वल अबसार, अल्लाह की सिफात के कायल भी थे। कौन कुव्वत सामिया और बासरा का मालिक है? कुल लिमनिल अर्दु व मन फीहा, जमीन और आसमान तन्हा का तन्हा बादशाह कौन है? कुरैश मक्का क्या कहेंगे? सयकूलूना लिल्लाह। कुरैश मक्का कहेंगे अल्लाह ही है। इख्तिलाफ क्या था ये भी आपने सीरत के अंदर समझना। इख्तिलाफ असल क्या था? इख्तिलाफ जो था वो आपके सामने रखेंगे। अब्दुल्ला इब्ने जुदान के बारे में अम्मी आयशा ने कहा इतना अल्लाह की बारगाह में खर्च किया करता था, इतना खर्च किया करता था, लोगों को खाना खिलाया करता था, ये किया करता था, वो किया करता था। आपको उसका वाक्य अब्दुल्ला इब्ने जुदान का जिक्र आया बनु जरहम के साथ, आपको मुख्तसर बताता हूं। असल में वो निहायत गरीब आदमी था, बकरियां चराया करता था। एक दिन एक पहाड़ के गार के अंदर रेस्ट के लिए दुराने बकरियां चराते हुए बतौर रेस्ट के लिए गार में गया। वहां पे उसने देखा कि यहां पे तो ऐसे मालूम होता है कि लोगों की आमदरफ्त पहले रही है। उसने उन असरात का, उन नक्शों का, यानी जो नक्शे पा लोगों की आमदरफ्त के उनका ताकुब किया, यहां तक के पत्थर के पास पहुंचा, पत्थर को उठाया। लंबा चौड़ा वाक्या। उसके पीछे सारा कबीला बनु जुरहम के जब लोगों ने हिजरत की, जो पिछले खुतबे में आपके सामने रखा था, छोड़ गए थे। 2000 बरस तक खाना काबा की तवल्लियत इनके पास थी। फिर इनके ऊपर जवाल आया, ये सारा सोना छोड़ गए। एक उस पहाड़ में दफन किया, बाकी इस जमजम के कुएं में था। अब अब्दुल्ला बिन जुदान को जब ये सारा सोना, हीरे जवाहरात मिले, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में मुंतकिल करता रहा और करता रहा। सारा मुंतकिल करने के बाद लोगों के सामने इसने ये राज इब्तिदान अफशा नहीं किया, मुझे मिला। इन्फाक करने लगा, खर्च करने लगा, हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आज तक उस देग को याद रखे हुए हूं जो अब्दुल्ला इब्ने जुदआन ने बनाई थी। किसके लिए? हाजियों के लिए। वो इतनी बड़ी देग थी कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साए में, धूप में रेस्ट किया करता था। और उस देग के अंदर वो क्या किया करता था? हाजियों को खाना खिलाया करता था। 1000 सूट हर साल हाजियों को पहनाया करता था। अम्मी आयशा ने नबी करीम से पूछा उसका क्या बनेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिस तरह वो अल्लाह को मानता था, इसी तरह उसका अकीदा ये भी था कि लात भी मुश्किल कुशा है, मनात भी मुश्किल कुशा है, वो आग में जलेगा, जन्नत में नहीं जाएगा। सिर्फ को अल्लाह को मान लेना काफी नहीं है। अल्लाह को इस तरह मानना कि अल्लाह की जात के साथ फिर किसी को शरीक नहीं ठहराना, ये मुकम्मल दीन है। ये अब्दुल्ला बिन जुदआन जैसा नेक आदमी जो लोगों के सामने अल्लाह के रास्ते में इतना खर्च किया करता था, इसको जुबान रुसालत ने जहन्नुम की वईद सुनाई है, जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरा अहम वाकया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल जजीरतुल अरब में, बल्कि पूरे अरब में और पूरी दुनिया में मारूफ हुआ, जिसको आप हाथियों का वाकया, फील का वाकया मारूफ समझते हैं। ये इब्राह नामी, इब्राह, ब्रह्मा, ब्राह्मण, ये बात याद रखिए। बात आई है तारीख की, चूंकि बात हो रही है, इसलिए ये बात भी समझ लीजिए। ये जितने अल्फाज हैं ये किसका मुहफ़्फ़ज़ है? इब्राहीम का। हजरत इब्राहीम जद्दुल अंबिया हैं। आप ये देखिए कि ये नाम हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान तक ब्राह्मा का, ब्राह्मणों का, ये सारी की सारी अब्रीवेशन
جدید دور کے جو اسکالر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک احمد دیدات وغیرہ، انہوں نے کہا یہ بھی ابراہیم کا محفف ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ حضرت سارہ کو ہمارے ہمسائے میں سری دیوی کہا جاتا ہے۔ حضرت سارہ کے نام کو برہمن ابراہیم سے اور سری دیوی حضرت سارہ سے، واللہ عالم۔ لیکن یہ جو ابراہ ہے یہ حقیقی اور یقینی طور پہ حجاز کے علماء کے نزدیک یہ محفف ہے ابراہیم کے نام کا۔ یہ عیسائی تھا، اصلاً عیسائی تھا، یمن کا بادشاہ بنا تو اس نے ایک کلیسا بنایا، یعنی گرجا گھر کلیس نامی۔ وہاں پہ ایک حجازی نے جا کے، جس طرح بیت الخلاء میں انسان جاتا ہے بیت الخلاء کو جیسے استعمال کرتا ہے، ایک عربی حجازی نے اس کو ایسے استعمال کیا، اس کو غصہ آ گیا، اور ویسے بھی اس کی نیت میں یہ بات شامل تھی کہ لوگ میرے گرجے کی طرف متوجہ ہوں، عرب کے، اور عرب کے لوگ کس کی طرف متوجہ تھے؟ بیت اللہ کی طرف۔ حج کرتے تھے بیت اللہ کا کرتے تھے، طواف چاہے برہنہ کرتے تھے بیت اللہ کا کرتے تھے، عزت احترام کرتے تھے قریشیوں کی کرتے تھے۔ یہ سارے عیبوں کے باوجود ان کا قبلہ، ان کا دل خانہ کعبہ کی طرف متوجہ تھا۔ ابراہ نے کیا چاہا؟ میں اس خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا تو یہ لوگ میرے کلیسے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، میرے گرجا گھر کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ 60,000 کا لشکر جرار لے کے آیا۔ عربوں میں سے 2 بادشاہوں نے، عرب، کیونکہ ان کو پتا تھا بیت اللہ کو ڈھانے جا رہا ہے، مقابلہ کرنے کی کوشش کی، شکست کھائی، ایک ذو نفر ایک نفیل، دونوں نے شکست کھائی۔ یہ طائف کی میدان میں پہنچا، وہاں سے ان لوگوں نے کہا ہم تو لات کو ماننے والے ہیں، آپ کا ہمارا کیا جھگڑا، آپ نے بیت اللہ گرانا جا کے گرائیں، بلکہ ہم آپ کی رہنمائی کے لیے ایک شخص اپنے اندر سے آپ کو دیتے ہیں، اس شخص کا نام ابو رغال۔ یہ بات تاریخ کے حوالے سے آ رہی ہے، اس لیے آپ کو چند جزیات بھی بتاتا جا رہا ہوں۔ ابو رغال نامی یہ وہی شخص ہے کہ جس نے ابراہ کو طائف سے بیت اللہ کی طرف رہنمائی کی، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے عرب اس کی قبر کے اوپر پتھر مارا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر نے، غیلان نے جب اپنی بیویوں کو طلاق دی، یہ بھی ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، ضمنی طور پہ آئیے بات تو بتا دیتا ہوں۔ غیلان کی 10 بیویاں تھی، حضرت عمر نے کہا اب اسلام قبول کر لیا ہے، 4 رکھ۔ اس نے 4 رکھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے محسوس کر لیا، اس نے اپنی 4 بیویوں کو طلاق دے کے مال سارا اولاد میں بانٹ دیا۔ حضرت عمر کو پتا چل گیا۔ حضرت عمر نے کہا اس وقت طلاق تو دیتا، اگر تو نے رجوع نہ کیا تو میں تیری قبر پہ اس طرح پتھر برسواؤں گا جس طرح ابو رغال کی قبر پہ عرب مارتے ہیں۔ یعنی ابو رغال نے جس نے نشاندہی کی کہ بیت اللہ کا راستہ یہ ہے، اس کی قبر کے اوپر بھی عرب پتھر مارا کرتے تھے۔ خیر، اس کی نشاندہی کے اوپر ابراہ چلا، مغمس کے مقام پہ آیا۔ عرب کا مشہور مقام ہے اس دور میں مغمس، اور بعد نے یہ کہا کہ یہ مقام کون سا ہے؟ منا اور مزدلفہ کے مابین، لیکن یہ بات صحیح طرح ثابت نہیں ہے، البتہ یہ بات ضرور ثابت ہے کہ جب پتھر برسے تھے وہ وادی منا اور مزدلفہ کے مابین ہے، پتھر وہاں پہ بھی برسے تھے، لیکن اس کے لشکر کا جو سٹے تھا وہ مغمس نامی علاقے میں تھا۔ اب وہاں پہ یہ بیٹھا، اس نے اپنے سرداروں کو خانہ کعبہ کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان کو اطلاع کرو کہ میں آپ سے لڑنے کے ارادے سے نہیں آیا، صرف بیت اللہ کو ڈھاؤں گا، بیت اللہ کو گراؤں گا اور چلا جاؤں گا، اس لیے میرے مقابلے میں مت آنا، میرے مقابلے میں مت آنا۔ اور رستے کے اندر ارک ایک مقام آیا، وہاں پہ عبد المطلب کے 200 اونٹ چر رہے تھے۔ یہ جرنیل گیا، واپسی پہ ان کے اونٹوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ اب عبد المطلب کو پتا چلا کہ میرے اونٹوں کے اوپر ابراہ نے قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے وہ جو نفیل اور ذو نفر پہلے ان کے ساتھ جنگ کے اوپر نکلے تھے، ان کو اس نے قیدی بنایا تھا، عبد المطلب کو جانتے تھے۔ عبد المطلب ان کے پاس آئے، کہا اس سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس سے میری ملاقات کرائی جائے۔ انہوں نے ان کا تعارف کروایا کہ بڑے شرف والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، یہ خاندان، یہ فیملی ایسے ایسے۔ ابراہ نے ملاقات کی اجازت دے دی۔
اب عبد المطلب اتنے باروب شخصیت والے تھے، اتنے بلند قامت تھے، اتنے خوبصورت اور وجیح تھے، جب داخل ہوئے نا ابرہہ بے اختیار کھڑا ہو گیا، اور ابرہہ نے یہ بات مناسب نہیں سمجھی کہ میں عبد المطلب کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاؤں. کیا کیا؟ خود تخت سے اتر آیا اور کلین پہ بیٹھ گیا اور اپنے ساتھ عبد المطلب کو بٹھا لیا. روب میں آ گیا، ان کی خوبصورتی، ان کے جمال، ان کی حالت، ان کی شخصیت کو دیکھ کے ایسا روب میں آیا، اپنے تخت سے اتر آیا اور کلین کے اوپر بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگا. عبد المطلب نے گفتگو کا آغاز کیا، کہاں سے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہا میرے 200 اونٹ آپ کا سردار پکڑ لایا، ارک کے مقام پہ چار رہے تھے، 200 میرے اونٹ ہیں، میں وہ آپ سے واپس مانگنے ہیں. ابرہہ نے کہا آپ کا جو روب، جو شخصیت کی ہیبت، دہشت میرے دل میں بیٹھی تھی اب جا رہی ہے. میں نے سمجھا تھا آپ وہ بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات کرنے آئیں گے. عبد المطلب مسکرانا شروع ہو گئے. کہا اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، وہ تیرا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے، تیرا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ جانے اور تو جان. مجھے میرے مال سے غرض ہے، میرے 200 اونٹ واپس کر. اگر کرے گا ہمارے اوپر احسان ہوگا، ہم تیرے سے ویسے ہی نہیں لڑنا چاہتے، تو نے پہلے جرنل بھیجا تھا. میں تجھے یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی شخص اس گھر کے دفاع کے لیے تلوار نہیں اٹھائے گا. اس گھر کی حفاظت وہ کرے گا جس کا گھر ہے. اور بیت اللہ کے پاس جا کے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا اللہ اگر تو چاہتا ہے یہ تیرا گھر گر جائے تو تیری مرضی. ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا اور مجھے یقین ہے تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. لوگوں کو حکم دیا گھاٹیوں اور وادیوں میں چلے جاؤ، لشکر آ رہا ہے. اب ابرہہ نے رستہ صاف دیکھا کہ آگے تھے کوئی لڑنے والا ہی باقی نہیں رہا. یہ وہ لمحہ ہے جس وقت اس کے ہاتھی کو اٹھایا گیا، یعنی مغمس کے مقام پہ جب اس نے پڑاؤ کر لیا تھا، یہاں سے وہ حملہ کرنے کی نیت سے اٹھا، ہاتھی اٹھے ہی نہ. اس کے سر کے اوپر ہتھوڑے، کیل، جو طریقہ کار تھا اٹھانے کی کوشش کرتے، اٹھتا نہ. اس کا منہ یمن کی طرف موڑا جاتا، دوڑنا شروع کر دیتا. سب لوگوں کو، اس کے لشکریوں کو اس بات کا اندازہ ہوا یہ کوئی خاص معاملہ ہے. اور صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ جب رک گئی تھی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، اٹھی نہ. تو لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے، نبی کی اونٹنی ہو کے رک گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں، حبسہا حابس الفیل، اس کو اس رب نے روکا جس رب نے اس ہاتھی والے کو روکا تھا. یہاں پہ لشکریوں کا اندازہ ہوا. پھر کیا دیکھا؟ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. جھنڈ آ رہے ہیں پرندوں کے غول در غول، ایک کنکری چونچ میں، 2 کنکریاں پنجوں کے اندر، کنکری چنے کے دانے جتنی، اور ہے کھنکتی ہوئی. کھنکتی کا ذکر ہے، کھنکتی ہوئی. وہ جس لشکری کے اوپر گرتی وہ گھوڑے سمیت مر جاتا. 3 کنکریاں ہر پرندہ پھینک رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں. جہاں پہ کنکری گر کے ذرہ اڑ رہا ہے، وہ ذرہ کسی کو پڑ رہا ہے پور کے اوپر، انگلی کے پور کے اوپر وہ ذرہ، کنکری کا ذرہ بھی لگ رہا ہے، وہ انگلی پگھلنا شروع ہو رہی ہے، وہ پور گرنا شروع ہو گئے. حتیٰ کہ ابرہہ کے اوپر صرف ڈسٹ پارٹیکل، جن کو آج کہا جائے گا ڈسٹ پارٹیکلز، کنکری نہیں گری، صرف ان کنکریوں سے جو ڈسٹ اڑی، گرد اڑی، وہ ابرہہ کے اوپر گری. اور صحیح روایات کے اندر، تاریخ کی، عرب کی، حجاز کی تمام روایات کے اندر وہ ڈسٹ اس کے ہاتھوں کو لگی، انگلیوں کے پور جھڑ گئے. جہاں جہاں سے جڑنا شروع کرتے، اگلے دن، اگلے لمحے اس سے آگے سے گرتا، اس سے آگے سے گرتا، دوڑا واپس یمن. یمن پہنچتے پہنچتے نہ بازو سلامت، نہ پاؤں سلامت، نہ ٹانگیں سلامت. عربی زبان میں ایک خاص لفظ ہے، اگر اس کا اردو ٹرانسلیشن کی جائے تو یہ بنے گا جیسے مرغی کا چوزا نہیں ہوتا،
पूरे जिस्म में से सिर्फ चूजे जितना जिस्म बाकी रह गया और फिर मर गया। इस वाक्य का असर क्या हुआ? पूरे हिजाज के इर्द गिर्द यह बात फैल गई। यह हबशी इब्राह ईसाई था, रूमियों में तो बात जानी थी, ईरानियों में भी फैली कि यह कौन सा ऐसा मुकद्दस घर है जिसकी हिफाजत अल्लाह ने ऐसे की है कि परिंदों के जरिए तहस नहस कर दिए, परिंदे भेजे गए हैं, खुद हिफाजत की गई है। गोया ये वाक्या पेश हैमा था इस बात का कि इस इलाके से, इस जगह से, इस खित्ते से आइंदा मुस्तकबिल करीब में अगर कोई नबूवत का नाम लेवा, नबूवत का दाई पैदा होगा तो बेजानी होगा। ये एक सियाको सबाक है, ये पेश हैमा होता है जब किसी नबी ने आना होता है, इस कदर शान और अजमत वाले जिसने पूरी दुनिया की रहनुमाई और हदायत का जरिया बनना है, उसकी आमद से कबल इस तरह के मुहय्यरुल अकूल वाकयात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए बर्पा किए। और यह बात भी याद रखिए, मुफस्सिरीन ने लिखा वजह क्या हुई कि कुरैश मक्का मुशरिकों को अल्लाह ने फतह दी। अल्लाह ने असल में मुशरिकों को फतह नहीं दी, वो तो लड़े ही नहीं थे। अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की कि कहीं ईसाई इसके ऊपर कब्जा करके या इसको तोड़ के मुस्तकबिल में भी ताक़यामत क्लेम ना कर सके कि ये हमारी मुकद्दस मुकाम है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के लिए खास हो जाए। इसकी और भी हिकमतें और इंशाअल्लाह इसके आने वाले बाद में आने वाले वाकयात को आपके सामने रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत।